بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابرکاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. بڑی متحرک رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. میری مراد خولا خان صاحبہ. خولا صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. آزاد کشمیر میں آئندہ انتخابات آنے والے ہیں. دیگر سیاسی جماعتیں جیسے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشن کے بغل کے ساتھ ساتھ اپنی انتخابی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن دیکھتی ہیں آپ آزاد کشمیر کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابرتاز صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، مجھے موقع دیا بات کرنے کا. بڑی شکر گزار ہوں آپ کی. آپ نے کہا کہ ساری جماعتیں متحرک ہیں، تو متحرک تو بہت سارے عرصے سے جماعتیں رہی ہیں، مگر انفارچونیٹلی آزاد کشمیر کا جو عوام کا جو حال ہوا ہے، جو پسماندگی وہاں پہ ہے، جس طرح سے مطلب یہ جماعتیں متحرک ہمیشہ الیکشن سے تھوڑا سا پہلے ہو جاتی رہی ہیں اور پھر ایک مینڈیٹ لے کے آتی رہی، مگر انفارچونیٹلی عوام کے جو توقعات تھی ان پہ پورا نہیں اتر سکی. تو وہی ایک سلسلہ جاری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جماعت چونکہ میں خود ایک ویژن کے پیچھے، ایک خان صاحب کے نظریے سے متاثر ہو کے میں اس جماعت میں آئی. میری یہ پہلی جماعت ہے، میں کسی اور جماعت میں اس سے پہلے نہیں رہی. اسٹوڈنٹ لائف میں کرتی رہی اسٹوڈنٹس پالیٹکس، مگر یہ میری باقاعدہ پہلی جماعت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف ایک ویژن کے اوپر، خان کے نظریے کے اوپر ایک انصاف کا سٹانس لے کے ہم آئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے عوام پس چکے ہیں، جو ان کے جو استحصال جس طرح سے ان کے حقوق کا ہو چکا ہے، تو عوام اب بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام جو ہیں وہ اپنے لیے اب بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ ریشنل فیصلہ کرنے والے ہیں. وہ میرا خیال ہے ان لوگوں کو چنیں گے جو یہ نظریہ لے کے آئے ہوں کہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کا جو فنڈز یہاں سے جاتے ہیں وفاق سے، وہ نہ صرف وہ اپنی جیبوں میں نہ ڈالنے والے ہوں، مگر عوام کے اوپر، عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے والے لوگ میڈم، یہ ہوں. بتائیں کہ آپ چینج کی بات کر رہے ہیں، تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. جیسے پاکستان میں آپ کی جماعت میں ہوا ہے، ایسا آزاد کشمیر میں آپ جا رہے ہیں الیکشن میں، تو کیا آپ کی تبدیلی بیرسٹر سلطان محمود، خواجہ فاروق، قیوم نیازی کی صورت میں ہوگی، یا وہ لوگ جو پچھلے 10-20 سال سے جو نوجوان تقدم میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو لایا جائے گا؟ جی بالکل، خان صاحب کا بھی یہی سٹانس ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، نئے چہروں کو. اگر ہم واقعی میں تبدیلی کے خواہاں ہیں تو میری اپیل ہے، اپنی لیڈرشپ سے بھی یہی اپیل ہے کہ نئے لوگوں کو آگے لائیں اور موقع دیں کہ شاید کچھ، کہ اگر ہم نے چینج لانا ہے، اگر کچھ بہتری، بیڈ گورننس کو گڈ گورننس میں بدلنا ہے، تو پھر یہ ہماری مجبوری ہے کہ نئے لوگوں کو آگے لانا چاہیے، خولا خان صاحب، یہ لانا بتائیں ہوگا. کہ آپ کا تعلق تحریک آزادی کشمیر کے نامور جو وہاں کے رہبر تھے، خان آف منکس کے آپ کے والد گرامی تھے. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ عملی سیاست میں اپنے حلقہ سے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہ میرا اور ہر جو بھی بندہ پالیٹکس میں آتا ہے اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے. میں بھی اپنا یہ رائٹ استعمال کروں گی. میں نے ابھی پیپر سبمٹ کروا دیے ہیں، اینڈ اٹس اپ ٹو لیڈرشپ کہ وہ مجھے اگر موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور میں اپ کمنگ الیکشن میں حصہ لوں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہر کسی کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. خولا خان صاحب، یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں، جس طرح پہلے میں نے عرض کی کہ دیگر سیاسی جماعتیں اپنا اپنا نظریہ وین لے کے جا رہی ہیں، تو آپ کیا ان سے مختلف جو ایسی چیز ہے جو عوام کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور عوام جو ہے آپ کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ابھی آپ اسی ایکسپیرینس لے لیں، موجودہ سچویشن سے آپ لے لیں کہ کووڈ کا دور آیا، یہ ایرا آیا تو اس میں ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ٹھیک ہے لاک ڈاؤن تو کر دیا، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا، اس سے چلیں ٹھیک ہے، ایک اچھا امپیکٹ ہوا کہ بیماری نہیں پھیل سکی. لیکن پھر ان کے جو روزگار کا بھی تو سوچنا تھا. ان کے وہ کھائیں گے کیا؟ ہمارا وہاں پہ زیادہ طبقہ جو ہے جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، تو کاروبار بند کر دیا. اور پھر یہاں تک بھی ہوا کہ جو سرکاری ملازمین تھے ان کی تنخواہیں بھی روک لی.
تو اس سے پھر زیادہ لوگوں میں چلیں کووڈ سے تو بچ گئے لیکن جو اس کا امپیکٹ ہوا وہ زیادہ برا تھا. تو میں سمجھتی ہوں اور پھر اس دوران آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں خان صاحب نے ایک ہمارا اساس پروگرام کے تحت ایک 12,000 کا پیکیج گیا تھا جو پورے اس میں. تو یہ ہمارا ویژن ہے, یہ ہمارا سٹانس تھا, یہ ہمارے ایک اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں کو صرف گھروں میں نہیں بٹھانا مگر ان کو ان کے کھانے پینے کا, ان کے بچوں کے پیٹ بھی ظاہرہ بھرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک تھا. پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جو ہماری جو وفاق سے جو ایک نیا گیا کہ ہیلتھ کارڈ کا جو ہوا کہ پورے پاکستان میں, کے پی میں اور آزاد کشمیر میں ہر خاندان کو ایک سہولت ملی جو 10 لاکھ تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو اس طرح کے ہمارے پروگرامز ہیں جو انشاءاللہ ہماری حکومت آگے بھی آئے گی تو ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. کہ پاکستان مسلم لیگ کی جو موجودہ صدر ہیں آزاد کشمیر کے اور اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں موجودہ وقت میں, ان کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, جو تبدیلی کے نام پہ یہاں آزاد کشمیر میں آ رہی ہے, یہ مسئلہ کشمیر کو تقسیم کرنے جا رہی ہے. ایک فارمولہ اور ایک ایجنڈا جو ہے تقسیم کشمیر ہے, یہ ہم کسی صورت نہیں چلنے دیں گے. تو اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں یہ جی بڑا کلیئر سٹانس. اگر آپ نے کوٹلی کا وہ سنی ہو, خان صاحب کی سپیچ سنی ہو, کیٹیگوریکلی خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ کشمیریوں کا حق ہے, کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. تو میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب جیسا ایک ویژنری لیڈر ایسا کوئی سٹانس رکھتا ہوگا. یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور میں سمجھتی ہوں کسی کشمیری کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اور مجھے پوری امید ہے کہ ایسا کوئی ایسا پاکستان ہمارا وکیل ہے اور یقیناً ہمیں موقع دیا جائے گا. اور بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے. تو پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. یہ بتائیں کہ جس طرح دیگر پارٹیوں میں بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے, زیادہ تر ہوتی ہے, آپ کی پارٹی میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ پچھلے 4 سال سے آپ کی پارٹی میں ذاتی اختلافات ہو رہے ہیں. آپ نے پیچھے عرصے میں دیکھا ہوگا کہ مصدق صاحب کے اور بیرسٹر صاحب کے تھے, پھر اب تنویر الیاس صاحب کی ایک الگ جنگ شروع ہے, ایک الگ کمپین شروع ہے, بیرسٹر سلطان محمود کی ایک الگ کمپین شروع ہے. تو یہ پارٹی اختلاف کیا آپ پارٹی کو نقصان نہیں دیں گے؟ جی بجا فرمایا آپ نے, نقصان تو ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ہی الیکشن قریب آئے گا تو انشاءاللہ کنسنسس ہو جائے گا ان میں. جہاں تک تعلق ہے بیرسٹر سلطان صاحب کا, تو بیرسٹر سلطان کی ایک پارٹی کے اندر ایک فوٹنگ ہے, ایک سٹینڈنگ ہے, ان کے پاس بڑا عہدہ ہے اور وہ پچھلے تقریباً 6 سال سے 2015 میں وہ آئے تھے یہاں پہ, تو مطلب ایک کنٹریبیوشن ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ کہ ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ, کیونکہ کافی لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اور پھر ایک پارٹی میں ایک سٹینڈنگ ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہی آگے الیکشن کو بھی دیکھیں گے. تنویر الیاس صاحب بھی مطلب وہ ہمارے یہاں پہ ان کے پاس بھی ایک بڑا عہدہ ہے, سی ایم کے ایڈوائزر بھی ہیں. تو ابھی وہ آئے ہیں, مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا پرفارم کرتے ہیں. یہ تو پرفارمنس پہ ہے, اگر وہ کچھ نیا اور کچھ بہت بہتر کر جاتے ہیں تو اٹس گڈ فار پارٹی. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہی ہونا چاہیے جو پارٹی کے حق میں بہتر ہو. اور کنسنسس واقعی جی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم نے الیکشن جیتنا ہے تو اس پہ پھر کنسنسس میں آنا پڑے گا, میرا خیال مل کے بیٹھنا پڑے گا. یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی آئے روز اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور لوگوں کی زبانی بھی کچھ سنی ہے کہ خولا خان جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں. تو مجھے یہ بات بتائیں, کیا آپ پارٹی کے اس عمران خان صاحب کے اس نظریے کے ساتھ ہیں یا بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں, آج میں یہ چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے اور بھی بہت سارے حلقوں سے یہ بات سنی ہے. میں پارٹی کے ساتھ, میں خان صاحب کو اس وقت سے خان صاحب کی فین ہوں جب خان صاحب نے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنایا تھا اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے. پھر میں نے باقاعدہ 2008 میں پارٹی, وہاں جب میں لاہور میں, جب میرے ہسبینڈ سرکاری ملازم تھے, میں تب بھی خان صاحب کے پروگراموں میں جاتی تھی اور میں تب سے خان صاحب کی پارٹی میں ہوں. بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ 2015 میں آئے ہیں. تو میں صرف خان صاحب کے ویژن کے پیچھے اس پارٹی میں آئی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جیسے اگر میرے والد کو بھی جانتے ہوں کہ جتنے وہ ایک بلنٹ شخصیت تھے اور جس طرح کی ان کی ایک نیچر تھی,
تو خان صاحب کو میں اس لیے بھی آئیڈلائز کرتی تھی کہ مجھے ان میں وہ ساری چیزیں نظر آتی تھی. میں چونکہ اپنے والد کو اپنا ایک وارئر اپنا لیڈر سمجھتی ہوں تو مجھے وہ ساری چیزیں خان صاحب میں نظر آئیں. تو ایک ویژن کے پیچھے باقاعدہ ایک انسپائر ہو کے میں خان صاحب کے ساتھ آئی تھی. تو میں بہت پہلے سے میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں کسی ایک گروپ کی بندی نہیں ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کی ہوں اور میرا لیڈر خان ہے. اور جہاں تک تعلق ہے یہ کہ بیرسٹر سلطان کو میں سپورٹ کرتی ہوں, تو بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ میں کام کرتی رہی ہوں. 2015 کے بعد پھر میں نے آزاد کشمیر کے چیپٹر سے یہاں پریزیڈنٹ رہی اسلام آباد ریجن کی. تو ظاہر ہے میں ان کے ساتھ آفس ہولڈر تھی, تو میں نے ان کے ساتھ ہی کام کرنا تھا. اس کا مطلب اب اگر کوئی اور اگر خان صاحب کسی اور کو لے کے آتے تو ظاہر ہے میں اس کے ساتھ بھی اسی طرح کام کرتی. تو اس میں گروپنگ کی کوئی بات نہیں تھی. ایز سینئر میں ان کے ساتھ ظاہر ہے کام کرتی رہی ہوں, تو مجھے ان کو ہی پروموٹ کرنا تھا. تو یہ ایک پتہ نہیں کیوں ایک کنٹروورسی بنا دی گئی کہ خولا خان بیرسٹر سلطان کے ساتھ ہے. میں صرف اور صرف اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ بیرسٹر سلطان چونکہ میرے ساتھ میرے سینئر میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, اور پھر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بیرسٹر سلطان کے آنے کے بعد آزاد کشمیر میں انٹروڈیوس ہوئی ہے پارٹی. بہت علاقے تھے ایسے, آپ نے دیکھا میں بھی ایک نظریاتی ہوں اور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے نظریاتی لوگ ہمارے جو ہیں, وہ یہ پارٹی صرف مظفر آباد تک محدود تھی. آزاد کشمیر کے باقی علاقوں میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کون سی پارٹی ہے. تو بیرسٹر سلطان چونکہ آئے, انہوں نے پھر اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو, نوٹیبلز کو لایا, جنہوں نے آ کے الیکٹیبلز کو لایا, جنہوں نے آ کے جلسے جلوس کرائے, پارٹی کو انٹروڈیوس کروایا, ایک پروموٹ کروایا. تو اس کے بعد پارٹی انٹروڈیوس ہوئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کام کرتی تھی, تو ان کو پروموٹ بھی کرتی. بس اس لیے میں ہمیشہ جو ایک ریشنل اس پہ پوائنٹ آف ویو پہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کے لیے اچھے تاثرات رکھتی ہوں, اور اگر کوئی اور بھی پریزیڈنٹ میرا ہوتا آزاد کشمیر کا تو میں اس کے لیے بھی ایسے ہی تاثرات رکھتی. سو میں کسی گروپنگ کا حصہ نہیں ہوں, میں صرف اور صرف خان کو لیڈر مانتی ہوں. بیرسٹر سلطان ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈر ہیں, وہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہاں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی پارٹی کی پروموشن کے لیے ان کے ساتھ کام کروں. خولا خان صاحب یہ بتائیں کہ باشندہ ریاست جموں کشمیر ہونے کی حیثیت سے اور خانہ مانگ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کی سمجھ میں, آپ کے تناظر میں ریاست جموں کشمیر کا حال کیا ہے؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ پارٹی کو ہماری پارٹی کا تو ایک ہے جیسے خان صاحب کا سٹینس ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان ہمارا وکیل تو رہا ہے, لیکن اس طرح سے ہماری وکالت نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, جو ہمارا ایجنڈا تھا کہ ہمیں پلابسٹ کا حق دیا جائے. تو اس کے لیے پھر جس طرح سے ایڈوکیسی ہونی چاہیے تھی انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. لیکن موجودہ حکومت کی میں اس لیے ایز کشمیری, میں اس وقت یہ نہیں, آپ مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں پی ٹی آئی کو یہاں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, مگر اس وقت اگر میں صرف کشمیر کو ریپرزینٹ کروں ایک کشمیری ہونے کے ناطے, میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ضرور میں موجودہ حکومت کو ایک خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد جس طرح سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کشمیر ایشو ہائی لائٹ ہو سکا ہے. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جب یہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا تو مودی نے وہاں سے جو لیٹر لکھا تھا, تو خان صاحب نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ آپ آئیں, پہلے کشمیر ایشو پہ بات کریں, ٹیبل ٹاک ہم کرتے, پھر اس کے بعد ہمارے سفارتی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے میں سمجھتی ہوں, کیونکہ اس سے پہلے والی جو پارٹیز تھی آپ نے دیکھا کہ یہاں وہاں میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جاتی تھی, یہاں ساڑیوں کے تحفے پیش کیے جاتے تھے, یہاں ان کو اپنی پارٹیز میں بلایا جاتا تھا, جبکہ وہاں میرے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا وہاں ظلم اور ستم ہو رہے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹانس تھا موجودہ حکومت کا. پھر اس کے بعد جس طرح سے خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں خود ایک بہت اچھی ایک دبنگ طریقے سے جو اپنی کشمیریوں کا امبیسڈر ہونے کا ثبوت دیا, اور جو سپیچ کی بہت دبنگ انداز میں. پھر ایک آپ نے دیکھا کہ پچھلے 50 سال میں پہلی دفعہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک اجلاس ہوا کشمیر ایشو پہ. میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا سٹانس تھا. گو کہ اس طرح سے پھر کووڈ آ گیا اور بہت سارے چونکہ اندرونی مشکلات آ گئیں, تو اس طرح سے نہیں ہو سکا جتنا اس کو
پذیرائی ملنی چاہیے تھی, جتنا کام ہونا چاہتا تھا انفارچونیٹلی ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا کووڈ کی وجہ سے. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پچھلی حکومتوں کی نسبت اس حکومت نے زیادہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا, اور خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہو کہ کشمیریوں کا حق ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ کشمیریوں کی ثوابدید ہوگی کہ وہ کشمیر کے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ایک بات ہے. تو حل تو میں سمجھتی ہوں, اگر آپ مجھے خان آف منگ کی بیٹی ہونے کے ناطے سے پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آزادی کبھی کسی کو پلیٹ میں ڈال کے نہیں ملتی, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے. آپ کو کبھی بھی پلیٹ میں ڈال کے آپ کا حق کوئی بھی نہیں دے گا. اور پھر مودی جیسا ایک منافق جو آپ کا دشمن ہو, جو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. ہماری پارٹی کا سٹانس تو یہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکے. اور میرا خیال ہے کہ حکومتوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا نہیں وہ سٹانس لے سکتے کہ ایک دم. اور جنگ چھیڑنا, میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد کے زمانے میں جو جنگ تھی اور آج کے زمانے میں جو جنگ ہوگی اس میں بہت فرق ہے. آج ہم 2 نیوکلیئر کنٹریز بن چکے ہیں, جس کا اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ نہ صرف یہ پاکستان ہندوستان بلکہ پوری دنیا پہ ہوگا. تو اس میں بہت سوچ سمجھ کے ظاہرہ قدم اٹھانا ہوگا, جس وجہ سے ہماری جو پاکستان کی حکومت ہے ان کا یہ سٹانس ہے کہ یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو ایز خان آف منگ کی بیٹی میں سمجھتی ہوں کہ جنگ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی بھی, لیکن مجبوری بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کے گھر تک پہنچنا چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ دکھا سکیں, تاکہ ہمیں انٹرنیشنل دنیا کی حمایت حاصل ہو سکے کہ اگر ایسا کوئی قدم, اگر ہندوستان خدا نخواستہ جس طرح سے جنگی جنون سوار ہوا ہے مودی بچر کے سر پہ, تو اگر کوئی جنگ چھیڑ دیتا ہے تو ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈیفنس میں یہ قدم اٹھایا جو ہمارا حق بنتا تھا. تو یہ سٹانس ہے میرا. خلا خان صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ ایک اچھی سوشل ورکر تھی, تو پھر آخرکار آپ کو سیاست کا انتخاب کیوں کرنا پڑا؟ میں سمجھتی ہوں جی سیاست سیاست بھی ایک سوشل ورک نہیں ہے کیا؟ آپ اگر اسمبلی کے فورم پہ جاتے ہیں تو آپ کیا عوام کے لیے آواز نہیں بنتے؟ اگر صحیح معنی میں ہم سیاست کو دیکھا جائے تو سیاست خود بھی اٹ سیلف ایک سوشل ورک ہے. تو سوشل ورکر ہونے کے ناطے سے ہی میں نے یہ سمجھا کہ میں زیادہ اپنے چونکہ ہمارے علاقے کی جو حالات ہیں, بالخصوص ہماری خواتین کی جس طرح سے استحصال ہو رہا ہے حقوق کا, تو سوشل ورک سے ہی مجھے یہ بھی ایک طرح سے مجھے کلک کیا کہ میں زیادہ اچھی آواز بن سکتی ہوں اپنی پسے ہوئے طبقے کی, اپنے علاقے کی خواتین کی. اگر میں اسمبلی کے فورم پہ جا کے ان کے لیے لیجسلیشن کروں, ان کے لیے کچھ کر سکوں, تو یہ زیادہ میرا خیال ہے اچھا سوشل ورک ہوگا. سوشل ورکر واقعی میں ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں سیاست کو عبادت سمجھ کے کروں گی تو وہ زیادہ بڑا سوشل ورک ہوگا. خلا خان صاحب آخری پیغام جو, کیونکہ انٹرنیشنل دنیا میں بھی آپ کو سنا جا رہا ہے, تو ہمارے جو انٹرنیشنل کشمیر کمیونٹی ہے, پاکستان کمیونٹی ہے, ان کو اور بالخصوص آئندہ انتخابات کے حوالے سے آزاد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ آزاد کشمیر کی عوام کو جی میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنے جو اس سے پہلے جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو نہ آزمائیں, اور اپنے یہ اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں. آپ اگلے 5 سال کے لیے اپنے نمائندے چننے جا رہے ہیں. اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اپنے تمام جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں ان کو سمجھتے ہوئے آپ ووٹ کریں, اور ان نمائندوں کو ووٹ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فیوچر کی بات کرتے ہیں, آپ کے آنے والے نسلوں کی فیوچر کی بات کرتے ہیں. جو سوشل ورک مائنڈڈ لوگ ہیں آپ ان کو چنیں تاکہ وہ آپ کی آواز بن سکے. آپ نے ان کو اس ایوان تک, وہ آپ کی وجہ سے یہ عزت ان کو آپ نے دی ہے, وہ آپ کو عزت دینے والے لوگ ہوں. آپ ان لوگوں کو ووٹ کریں, اور یہ جو ٹوٹی کھمبے والی سیاست ہے اس سے نکلیں. اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہمیں آگے کی طرف سوچنا ہے, ہمیں ماڈرن ورلڈ میں جانا ہے. اس لیے ہم ان پرانے لوگوں کے ساتھ یا پرانے آزمائے ہوئے لوگوں کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے. اپنے جو تمام رائٹس ہیں ان کو سمجھیں, اور اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ کی ووٹ جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ
آج یا کل یا 10 دن کے لیے ووٹ کرنے نہیں جا رہے, آپ اگلے 5 سال کے لیے اپنے لیے نمائندہ چننے جا رہے ہیں. سو اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, اپنے بچوں کی, اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے اس بندے کو ووٹ کریں جو سوشل ورک مائنڈڈ ہو, جو آپ کے لیے کمپیشن رکھتا ہو, جو آپ کو سننے والا ہو, اور جس کو آپ جا کے گریبان سے پکڑ سکے جب آپ کے وہ مسائل حل نہ کر سکے. بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے ہماری مہمان خولا خان صاحبہ کو جو تفصیل سے سیر اثر گفتگو فرما رہی تھی ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے, اور بالخصوص آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر تاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.